السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین گرامی، کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ میں پھر میں آپ کے اہم اور قیمتی سوالوں کے جواب لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اپنے سوالوں کو اچھے سے سمجھ کر ان کے جوابوں کو بھی غور سے سننے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، میں تمہید نہ باندھتے ہوئے اپنے پوائنٹ پر آتا ہوں۔ معین خان صاحب، ان کا سوال تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا، ان کی کیا حقیقت ہے؟ کیا ان کے بیانات سننے چاہیے؟ دیکھیے معین بھائی، یہ جو محمد علی مرزا ہے یہ پڑوس ملک کا ہے اور فکری اعتبار سے یہ گمراہ شخص ہے، یعنی کہ راہ حق سے یہ ہٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان کے بیانات، ان کی جو باتیں، مسائل وغیرہ جو بھی آئیں تو ان کو سننے سے بچنا چاہیے۔ کچھ باتیں ان کی بہت اچھی ہیں، لیکن کچھ باتیں بہت زیادہ انسان کو راہ حق سے بھٹکانے والی ہوتی ہیں۔ ایک عام آدمی فرق نہیں کر پائے گا کہ وہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اس لیے ان کو یوٹیوب پر یا سوشل میڈیا پر سننے سے بہت زیادہ بچنا چاہیے، اس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ آپ کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اپنے علاقے میں جو معتبر علماء ہیں ان سے پوچھ لیں کہ بھئی کون معتبر علماء ہیں، کون غیر معتبر ہیں، تاکہ ہمیں سوشل میڈیا کے راستے سے کئی گمراہی میں ہم شامل نہ ہو جاوے، گمراہی کے راستے پہ نہ چلے جاویں، اس کا دھیان رکھیں۔ توحید خان صاحب کا سوال ہے کہ ڈی جے کا بزنس کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں دوستو، یہ جو ڈی جے کا بزنس ہوتا ہے نا، عام طور پر یہ شادیوں میں، قوالیوں میں میوزک بجانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ڈی جے، اور ڈی جے کو ان کاموں میں استعمال کرنا بالکل جائز نہیں ہے، اس کی کمائی بھی حرام ہے۔ ہاں، ڈی جے بسا اوقات دینی پروگرام کے لیے بھی لے جاتے ہیں لوگ، تو وہاں اس کی کمائی تو بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے دھیان رکھیں کہ اگر ڈی جے سسٹم کسی کے پاس ہے تو اس کو دینی پروگراموں میں استعمال کرے، جلسوں میں، دینی پروگراموں میں۔ دنیا کے جو پروگرام، یعنی یہ جو ہوتے ہیں میوزک والے پروگراموں میں ڈی جے کو لے جانا اور پھر اس کے ذریعے سے پیسے کمانا یہ جائز نہیں ہے۔ ابراہیم کھتری صاحب کا سوال ہے کہ لوہے کی چین والی گھڑی پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے، مرد یا عورت جو بھی ہو، جو گھڑی اگر چین والی پہنتے ہیں تو وہ عورت کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو زیور کے طور پر بھی پہنے تو کوئی دقت نہیں۔ مرد زیور کے طور پر نہیں پہنتا، یعنی جو چین والی گھڑی مرد پہنے گا وہ ضرورت کے لیے پہنے گا۔ اس لیے چین والی گھڑی جو لوہے کی چین ہو یا اور دیگر جو دھاتو ہوتی ہے، کوئی بھی میٹل ہو، اس کی اگر وہ چین پہنتا ہے تو اس میں نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے۔ احمد حسین صوفی صاحب کا سوال ہے کہ اقامت کے دوران وقفہ ہو جاوے، یعنی اقامت کہنے والے نے اقامت کہہ دی اور امام صاحب کا وضو ٹوٹ گیا، امام صاحب وضو بنانے کے لیے گئے، اس دوران تقریباً 8-10 منٹ ہو گئے، تو کیا پھر سے اقامت کہنا پڑے گی؟ جی ہاں، 8-10 منٹ کا وقفہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اگر اقامت کہنے کے بعد اگر 10 منٹ کا 10 منٹ کا اگر وقفہ ہو جاوے تو اقامت پھر سے کہنا چاہیے، بہتر ہے۔ ہاں، معمولی وقفہ مائک ٹیسٹ کرنے میں یا مائک کو سدھارنے میں یا صفیں سیدھی کرنے میں اگر منٹ، آدھا منٹ اگر وقفہ ہو جاوے تو اس کی وجہ سے پھر اقامت کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شبیر احمد صاحب کا سوال ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کیا آسمان پر زندہ ہیں؟ ان کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھو دوستو بزرگو، قرآن کریم میں 16ویں پارے میں ایک آیت ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھایا۔ تو بلند مقام جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہ آسمان پر زندہ ہیں، لیکن صحیح بات جو مفسرین کے نزدیک معتبر بات ہے، صحیح بات علماء کے نزدیک وہ یہ ہے کہ اس سے رفعت مکانی نہیں بلکہ مقام کی بلندی مراد ہے۔ مقام یعنی ان کا مقام، مرتبہ عزت والا، اور ہم نے ان کو بلند مقام دیا، مطلب رفعت مرتبتی نہ کہ رفعت مکانی مراد ہے۔ اس لیے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، بقیہ سارے انبیاء اپنی اپنی قبروں میں ہیں۔ جو زندہ ہیں وہ ایک مستقل مسئلہ ہے۔ آسمان میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں وہ اتریں گے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ بقیہ انبیاء جو ہیں وہ سب اپنی اپنی قبروں میں ہیں۔ عنایت خان صاحب کا سوال ہے کہ نوجوان لڑکے بالوں میں مختلف کلر استعمال کر رہے ہیں، تو کیا ان کلر کو لگے ہونے کی حالت میں نماز ہو جاوے گی؟ جی ہاں، عام طور پر جو آج کل جو کلر مل رہے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جسم تک پانی پہنچنے سے رکاوٹ نہیں بنتے۔ اس لیے دیکھو، اس میں کیمیکل ہوتا ہے، دوسری چیزیں ہوتی ہیں، اس سے بالوں کو نقصان ہوتا ہے۔ نیچرل جو ہیئر ہے، ان کی جو اسموتھنیس ہے، ان کا جو نیچرل ہیئر کا جو کلر ہوتا ہے اس میں نقصان ہوگا، بال جلدی سفید ہوں گے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ طبی اعتبار سے نقصان دیتا ہے یہ سب الٹے سیدھے کلر لگانا، لیکن بہرحال نماز ہو جاوے گی۔ محمد پٹیل صاحب کا سوال ہے کہ
پٹی اگر بندھی ہو تو وضو اور غسل کیسے کریں گے؟ جیسے مان لو ہاتھ میں کچھ زخم ہو گیا مثال کے طور پر، وہاں پٹی بندھی ہے، تو ہم پورا جو اعضائے وضو ہیں ان کو دھونے کے بعد جہاں پٹی بندھی ہے اس پٹی کی جگہ پر ہاتھ تر کر کے ایسا جھٹک کر اس پر مسح کر لیں گے، چونکہ پٹی بار بار کھولنا نقصان دے گا۔ ہاں اگر آسانی سے پٹی ہم کھول سکتے ہیں تو پھر پورا دھوئیں، زخم چھوڑ کر اتنی جگہ چھوڑ دیں اور پھر پٹی باندھ لیں، لیکن بار بار پٹی کو کھولنا یہ ایک مشقت والی چیز ہے، اور شریعت میں جو مشقت نہیں ہے اس وجہ سے بہرحال اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ پٹھان الیاس صاحب کا سوال ہے، انہوں نے 2 کمنٹ کیے تھے۔ پہلا کمنٹ تھا کہ زندگی میں حج اور عمرہ کتنی بار کر سکتے ہیں؟ بھئی حج اور عمرہ جتنی مرتبہ چاہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن فرض اگر حج ہے اور اسی طرح عمرہ سنت موقدہ ہے، وہ آپ نے اگر ایک مرتبہ کر لیا، اس کے بعد اگر آپ کے پاس اللہ نے پیسے دیے ہیں، نوازا ہے، تو حج اور عمرہ جو نفلی ہے اس کو کرنے کے بجائے زیادہ ثواب اس میں ہے کہ آپ اپنے علاقے میں جو پریشان حال ضرورت مند لوگ ہیں ان کی آپ مدد کریں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس طرح خدمت خلق اور لوگوں کی مدد کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ ہمیں ثواب ملے گا۔ اگر ہم دوسروں کی مدد بھی کر رہے ہیں اور حج عمرہ بھی کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اتنی رقم ہے کہ حج عمرہ نفل کر سکتے ہیں، یا یہ کہ ہم غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، لمیٹڈ اگر مال ہے، تو ایسی صورت میں غریبوں کی امداد کرنے میں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں ثواب زیادہ ملے گا۔ ان کا دوسرا کمنٹ تھا کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز میں نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں بھائی، بالکل ہو جائے گی، لاؤڈ اسپیکر کی آواز میں نماز ہو جائے گی۔ سیف الرحمان صاحب کا سوال ہے کہ نفاس والی عورت نماز کب سے پڑھنا شروع کرے گی؟ نفاس والی عورت یعنی جس عورت کو بچہ پیدا ہوا اور خون بند ہو گیا 15 دن میں، 20 دن میں، 25 دن میں، اب وہ عورت نماز کب سے شروع کرے گی؟ بہت سی عورتیں سمجھتی ہیں کہ 40 دن ہی ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب سے خون بند ہو جاوے گا تب سے وضو یعنی غسل کر کے وہ پاکی حاصل کر لے گی اور نماز شروع کر دے گی۔ اب عورت کتنے دن میں پاک ہوتی ہے، حیض میں بھی نفاس میں بھی، کیا اس کے بارے میں اس کی تفصیلات ہیں، اس بارے میں مستقل ایک ویڈیو ہم بنا چکے ہیں، اس کے لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے، آپ وہاں جا کر اس کو دیکھ لیں، انتہائی ضروری مسئلہ ہے وہ۔ رخسار میو، انہوں نے پوچھا ہے کہ نام کے آگے ال لگانا کیسا ہے؟ جیسے الفیض، بھئی یہ جو نام کے آگے ال لگایا جاتا ہے نا، یہ عربی زبان میں لگایا جاتا ہے، جیسے کتاب عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو الکتاب اس طریقے سے ہوتا ہے۔ یہ جو الفیض ہے، فیض الفیض، اس میں کوئی نام یعنی کوئی معنی میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے خاص، اس لیے بہرحال لگا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہرحال یہ عربی کی چیز ہے، اردو میں الف لام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ارشد پٹھان کا سوال ہے کہ غیر مسلم کو برتھ ڈے وش کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، غیر مسلم کو برتھ ڈے وش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں، اس سے نفرتیں ہماری کم ہوں گی اور آپسی تعلقات استوار رہیں گے، اس لیے اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شاداب شیخ کا سوال ہے کہ جمعے کی نماز چھوٹ جاوے تو کون سی نماز پڑھیں گے؟ دیکھیے اگر جمعے کی نماز ہماری چھوٹ گئی، جمعہ فرض تھا، ہم چھوٹ گئی نماز، ہم نہیں پڑھ سکے، اللہ معاف فرما دے، تو بعد میں ہم دیکھیں کہ بھئی شہر میں، قصبے میں کہیں اور تاخیر سے جمعہ کہیں ہوتا ہو تو وہاں جمعہ پڑھ لیں، اور اگر کہیں بھی جمعہ نہیں مل سکتا ہے تو اب ہمیں ظہر پڑھنا پڑے گی، 4 رکعت ظہر کی نماز، اور اگر سفر میں ہیں تو 2 رکعت ہی پڑھیں گے ظہر کی نماز۔ ساجد قرنی صاحب، ان کا سوال ہے کہ نکاح میں وکیل اور گواہ کیسے ہونا چاہیے؟ نکاح میں لڑکی کی طرف سے وکیل ہوتا ہے عام طور پر، تو بہتر ہے کہ وکیل اور گواہ گھر کے لوگ ہوں۔ وکیل لڑکی کا یعنی دلہن کا محرم ہو تو بہت اچھی بات ہے، چونکہ وہ اندر جائے گا پوچھنے، وہاں دوسری عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو بہتر ہے کہ وکیل گھر کا آدمی ہو، اور گواہ بھی گھر کے لوگ ہوں تو اچھا ہے۔ گھر سے مراد ہے کہ رشتہ دار قریبی اپنے ہوں تو زیادہ بہتر ہے، حالانکہ وکیل اور گواہ مسلمان ہونا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہتر کا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی گواہ اور وکیل اپنے گھر کے لوگ ہوں تو زیادہ اچھا ہے۔ محمد مستقیم کا سوال ہے کہ ڈھول اور ڈی جے والی شادی میں کھانا کھانا کیسا ہے؟ دیکھو بھئی ڈھول اور ڈی جے والی شادی میں کھانا کھانا یہ گناہ کی چیز ہے، کھانا گناہ نہیں ہے، لیکن وہاں جا کر اس میں شرکت کرنا گویا ہماری طرف سے سپورٹ ہو رہا ہے ان کا۔ ایسے رشتہ داروں اور ایسے دعوت دینے والوں کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے جو شادی میں ڈھول اور ڈی جے وغیرہ استعمال کرتے ہیں، ان کو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے، یا کم سے کم اگر سمجھانے میں کچھ فتنہ ہو تو ہم دعوت میں شریک نہ ہو کر ان کو پیغام دیں کہ بھئی دیکھو فلاں لوگ نہیں آئے، مطلب یہ کہ یہ کام ہم نے غلط کیا، ان کو احساس ہو اس کا۔ یہ عبید اللہ صاحب کا سوال ہے کہ جمعے کی سنتوں میں جمعے کی نیت کریں گے یا ظہر کی؟ عبید اللہ صاحب کا سوال ہے کہ جمعے کی سنتوں میں، جمعے کی جو فرض نماز پڑھنے کے بعد ہم جمعے کی سنتیں پڑھیں گے تو اس میں ظہر کی نیت کریں گے یا جمعے کی؟ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، کئی ویڈیو میں بات آ چکی ہے کہ وقت بولنے کی ضرورت نہیں ہے نیت میں،
جس وقت میں ہم پڑھ رہے ہیں وہ تو وہی وقت میں نماز ادا ہوگی، اسی وقت میں، وقت بولنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ فرض اور واجب میں فرض اور واجب کی تعیین ضروری ہے بس نیت کے معاملے میں، بقیہ جو نمازیں ہیں، سنتیں ہیں، نوافل ہے، سنت موقدہ غیر موقدہ، آپ صرف نیت کر لیں بس کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کتنی رکعت، بس اس کی نیت کر لیں، ہماری وہ نماز پرفیکٹ ادا ہو جاوے گی۔ اس لیے تکلفات شریعت میں خواہ اپنی طرف سے نہ شامل کریں۔ یہ آخری کمنٹ تھا۔ بہرحال اور بھی کچھ کمنٹس ہیں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ان کمنٹس کو ہم لے لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں ان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔